الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم سب پر رہے، رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے۔ آئیے حضرات کو شرز و معروض کرنے سے قبل بالہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ روح فدا جانی کائنات علیہ تحید و ثنا کی بارگاہ مقدسہ میں غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مدنی جود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حبیبی یا رسول اللہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حبیبی یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت جب نبی کی تعریف کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں کہ حبیبی یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، ارے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا مالک کا بندہ خلق کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خالق کا بندہ خلق کا کہوں تجھے، اسی نبی کی محفل میں بیٹھے ہو پیارے، اسی نبی کی محفل میں بیٹھے ہو تو آؤ کیوں نہ اس محفل سے آج کچھ لے کر کے جائیں، بولو سبحان اللہ، کیوں نہ کچھ لے کر کے، لینے کے لیے تو آئے ہیں نہیں، یہ آل نبی کی محفل ہے، یہ نبی کے شہزادے سرکار غوث پاک کی محفل۔ ہم ابھی مفتی عامر ظفر صاحب جب پڑھ رہے تھے، ذرا توجہ رکھیں، زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ اور مقررین بھی ہیں، میں کسی کا حق تلفی نہیں کروں گا۔ غوث اعظم کے غلام اپنا حق دوسروں کو دیا کرتے ہیں، لیا نہیں کرتے ہے نہیں۔ یہ عامر ظفر صاحب اتنے بڑے شاعر ہیں، ایک دو گھنٹہ پڑھتے ہیں، لیکن وقت کی قلت تھی جو مختصر طور پر انہوں نے پڑھا۔ جو بھی شاعر آ رہے ہیں، نقیب آ رہے ہیں، وہ بھی مختصر طور پر پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال ہمارا چاپ 5 منٹ بیٹھنا 10 منٹ بیٹھنا اگر قبول ہو گیا تو یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو جائے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، غور کرنے کا مقام۔ اپنی زندگی کو کسی نے سوچا کہ ہماری زندگی اس لیے ہوئے ہے کہ ہم جس کام میں لگے ہیں اس کام کو کرتے رہیں، ہے نہیں؟ کوئی سوچتا ہے
کہ میری زندگی اس لیے ہے کہ میں فلاں کام سے ہوں، کسی نے سوچا کہ میں کماتا رہوں، بچوں کو کھلاتا رہوں، یہی میری زندگی ہے۔ کسی نے کہا کہ میرا تحقیق کرنا زندگی کا اصل مقصد ہے، کسی نے کہا کوئی بھی مقصد ہے۔ تمام دنیا کے لوگ اپنے اپنے مقصد میں مصروف ہیں، اپنے اپنے مقصد میں گھرے ہوئے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے۔ کسی سے پوچھا بھائی کیا کرتے ہو؟ کہا ہمارا کاروبار ہے، ہماری تجارت کا کام چل رہا ہے۔ کہا کیسی تجارت چل رہی ہے؟ وہ یہ سمجھ رہا میں تجارت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، کوئی سمجھتا ہے میں ٹھیکیداری کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، کوئی سوچتا ہے کہ میں فلاں کام کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ ہماری زندگی کس لیے ہے؟ تو آؤ ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بریلی کی سرزمین پر چلتے ہیں۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت نبیر اعلیٰ حضرت مرشد گرامی سرکار تاج الشریعہ یہ اعلان کرتے ہیں، تاج الشریعہ یہ بتاتے ہیں غلاموں کو، اے نبی کے چاہنے والوں، اے نبی کے غلاموں، اے نبی کے عاشقوں، ارے تمہاری زندگی کسی کی ٹھیکیداری کرنا نہیں ہے، تمہاری زندگی ہے تو نبی کی غلامی کرنا ہے۔ تمہیں زندگی دی گئی ہے تو ٹھیکیداری کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، بلکہ نبی کے لیے دی گئی ہے۔ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی کس لیے دی گئی ہے؟ کوئی گھمنڈ میں اکڑا جا رہا ہے، کوئی تکبر میں گزار رہا ہے، تو سوچ رہا میرے پاس بہت دولت، ضروری بات ہے، سوچتا ہے کہ میرے پاس بہت دولت ہے، میں دولت میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کوئی سوچتا ہے بڑی شہرت ہے، میں شہرت کی بنیاد پر کامیاب ہو جاؤں گا۔ کوئی سوچتا ہے کہ ہم عظمت اپنے خاندان کے بیس پر کامیاب ہو جائیں گے۔ کوئی گھمنڈ میں چور ہے، اور سنو اچھوں کا گھمنڈ نہیں رہا، اچھے جو آسمان پہ اڑنے کی کوشش کر رہا تھا نا، وہ زمین میں آ گئے، زمین میں۔ اب تم نے دیکھا نہیں تھا کہ پاور کیا ہے ہماری معلوم نہیں تمہیں؟ اچھوں کو زمین پر لا دیا، جو آسمان پہ اڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ آسمان پہ اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ مسلمانوں دعائیں کرو ترپرا کے مسلمانوں کے لیے، وہ دن دور نہیں ہے جب یہی لوگ زمین پر گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تمہیں معلوم نہیں؟ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ ہم نے کیا کیا۔ اپنے کردار بھول گئے، اپنے طریقے گھمنڈ میں دنیا کے نشے میں چور ہے، تو یہ نشہ کسی کا نہیں رہا ہے۔ تو سنے ایک مدینے کا حضرت علامہ امام یوسف رمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے مال کے بوتے پر کودتے ہیں، ہم سوچتے ہیں بڑے مالدار ہیں، بڑی عزت والے ہیں، پیسہ ہو گیا ہے۔ پیارے کبھی بھی زوال آ سکتا ہے۔ ایک بغداد کا تاجر ہے جس کی تجارت کا مال خشکی اور تری کے راستے سے بیرونی ممالک میں جاتا ہے۔ حال یہ ہے اس مال کا کہ بڑا شہرت یافتہ شخص ہے، تجارت کا عالم یہ ہے، اس کی تجارت کی دھوم مچی ہوئی ہے، تمام لوگ اس کی گنگاتے ہیں، بہت بڑا تاجر ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، علامہ امام یوسف رمانی بیان کرتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مفلسی اس پر حاوی ہو جاتی ہے، مفلسی سوار ہو جاتی ہے۔ حال یہ ہے تمام تجارت کا وہ تمام کام اس کا فیل ہو جاتا ہے، تمام کام ختم ہو جاتا ہے۔ حال یہ تھا کہ آپ گھر میں ایک وقت کے کھانے کے لیے نہیں ہے، اب حال یہ ہے کہ دوسروں سے قرضہ لے کر کے کھاتا چلا جا رہا ہے۔ آج وہ جو کل جو پیسے بانٹا کرتا تھا، جب جس کی شہرت اپنے ملک میں نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں جس کا چرچا ہوا کرتا تھا، آج حال یہ ہے جو اس کے گھر میں ایک وقت کھانے کی نوبتی آ گئی ہے۔ ایک میسر نہیں ہے کہ ایک وقت کا چولہا جل جائے گھر میں۔ صرف مسلمانوں ہم کس کھیت کی مولی ہے، ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ دھر کر کے سوچو میرے پیارے، ذرا سوچو کہ ہم کس زندگی میں گزار رہے ہیں، ہم کس گھمنڈ میں رہ رہے ہیں، ہم کیسے تکبر میں رہ رہے ہیں۔ یہ ہمارا مال ہمارے کام نہیں آنے والا ہے پیارے۔ آؤ کیا کام آئے گا یہ تمہیں پتا چل جائے گا کیا کام آنے والا ہے پیارے۔ بس اپنی سماعتوں کو قریب کریں۔ آج جو ہم جس طرح سے جی رہے ہیں وہ بہت بڑا تاجر ہے، اس کی تجارت کی بڑی دھوم تھی، لیکن حال یہ ہے کہ اب ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، بڑا پریشانی کا عالم ہے، اس کے اوپر قرضہ سوار ہو جاتا ہے، لوگوں سے قرض لیتا جاتا ہے، قرضہ بڑھتا جاتا ہے۔ ایک دن وہ آتا ہے کہ لوگ جن کا قرضہ لے چکا ہے وہ اس میں تقاضا کر رہے ہیں، وہ اسے گھیر رہے ہیں راستوں میں کہ ہمارا قرضہ کیوں نہیں دیتا ہے۔ ایک
ایک قرضے دار آ گیا جو ضد پر آ گیا, کہا اب تجھ سے قرضہ لے کر کے جاؤں گا. ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب ان کا قرضہ ہوتا ہے تو وہ ضد پر اڑ جاتے ہیں, ویسے ہی وہ بھی ضد پر اڑ گیا تھا. اس نے کہا تھا کہ آج میں تم سے اپنا قرضہ لے کر کے جاؤں گا. تو تاجر نے کہا کہ بھائی چند دن کی اور مہلت دے دے, چند دن کی اور مہلت دے دے, اب میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے, میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, میرے گھر پہ ایک دانہ میسر نہیں ہے, بتا میں تیرا قرضہ کیسے اتار دوں گا, خدا کے لیے مجھ پر رحم کر دے. لیکن اس نے وہ ایک بھی نہ مانی, کہا بہت دن ہو گئے بہانہ کرتے ہوئے, بہت دن ہو گئے وعدہ خلافی کرتے ہوئے, اب ایک دن بھی نہیں مانوں گا. اگر تو دیتا ہے دے, ورنہ چل عدالت میں چلنے کے لیے تیار ہو جا, تجھے قاضی کے دربار میں پیش کروں گا. اس کو قاضی کے دربار میں لے جایا جاتا ہے, قاضی کے پاس پیش کیا گیا. قاضی نے کہا تاجر یہ بتاؤ کہ یہ جو الزام لگا رہا ہے کیا تمہارے اوپر اس کا قرضہ ہے, یا تم نے اس سے قرضہ لے رکھا ہے؟ تو اس تاجر نے کہا تھا کہ ہاں اے قاضی صاحب میں اس کا مقروض ہوں, میں اس سے قرضہ لے چکا ہوں, میں نے اس سے 500 دینار لیے ہیں, 500 دینار کا مقروض ہوں میں. کہا جب تم مقروض ہو تو ایک کام کرو, پھر اس کا قرضہ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ یا تو اس کا قرضہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر, یہ کیسی سچویشن تھی, یہ کیسا معاملہ تھا. اب بڑا حالات خراب ہے, پیسے کا بھی انتظام نہیں ہو سکتا ہے, پیسہ پاس میں بھی نہیں ہے. جب ایک وقت کا پیسے کھانے کا پیسہ میسر نہیں ہے تو بتاؤ 500 دینار کا انتظام کیسے ہو جائے گا؟ بڑی حیرت میں ہے. جج نے کہا تھا, جسٹس نے کہا تھا, اس نے قاضی نے کہا تھا کہ اگر تجھے 500 دینار دینا ہو تو دے دے, اگر نہیں دیتا ہے تو جیل جانے کے لیے تیار ہو جا, تجھے قید میں ڈال دیا جائے گا. حضرات گرامی, لیکن بڑا پریشانی کے عالم میں وہ تاجر کھڑا ہے, بڑے دربار میں تمام لوگوں کی جانب نگاہیں اٹھا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کون ہے جو میری مدد کر دے گا, کون ہے جو میرا سہارا بن جائے گا, کون ہے جو میرے کام بن جائے گا. تمام لوگوں کی طرف جو ہے نگاہ اٹھا کر کے دیکھ رہا ہے کہ کاش کوئی میری مدد کر دے, کاش کوئی میرے کام آ جائے. لیکن آج وہ سب کے سامنے دیکھ رہا ہے, لوگوں کو معلوم ہے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, اگر ہم نے اس کا قرضہ اتار دیا تو یہ ہمیں کہاں سے دے گا. لوگ یہ سوچ رہے تھے, اب اس کی کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. قاضی نے سب کہا تھا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو, بتاؤ کیا فیصلہ سننا چاہتے ہو, جیل جانا چاہتے ہو یا مہلت چاہتے ہو. تو تاجر نے کہا تھا کہ ایک رات کی مہلت دے دیجیے گا, انشاءاللہ صبح ہوتے ہی تمام قرضہ ادا کر دوں. تمام قرضہ ادا کر دوں گا. گلے گلزار سعادت آل رسول چمن زہرا کے پھول حضور سید کفیل ہاشمی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کیا آمد ہو رہی ہے, استقبال کریں. یہ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوث, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, اولاد غوث اعظم, اولاد علی, سید کفیل ہاشمی میاں صاحب قبلہ, سید کفیل ہاشمی میاں صاحب قبلہ, سید کفیل ہاشمی میاں صاحب قبلہ, سید کفیل ہاشمی میاں صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. آپ حضرت کے نورانی چہرے کا دیدار کریے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس تاجر نے کہا بھرے دربار میں کھڑے ہو کر کے, بھائی تم میری مدد کر دو, لیکن کوئی مدد کے لیے راضی نہیں ہوا. اب حضرت کا چہرہ دیکھیں اور یہ واقعہ سنیں بس, کیونکہ حضرت کی موجودگی میں دیر کرنا یہ بے ادبی ہے. یہ سادات کرام ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے اگر اشارہ کرتے تو جہنمی کو جنتی کر دیتے ہیں. اس ذات کا نام سید کفیل ہاشمی ہے, یہ اولاد رسول ہے. بڑے خوش نصیب ہو تم لوگ, بڑے خوش نصیب ہو. حضرت کا چہرہ, نبی کی اولاد کا دیدار کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ ارے یہ بڑے تقدیر والوں کی اس کی زیارتیں ہوتی ہیں. بڑے نصیب والے ان کے چہرے کی زیارتیں کرتے ہیں. یقیناً یہ آنکھیں جو ہیں یہ طلبوں سے, ہماری آنکھیں حضرت کے طلبوں کے ملنے لائق بھی نہیں. ہم تو وہ ہیں جس
کی شان اعلیٰ حضرت نے کہی ہو کہ حبیبی یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب پرانا نور کا۔ اب نور کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کوئی نوری ہی لگائے گا، کوئی نوری ہی لگائے گا مفتی فرزند صاحب۔ یہ ہما شما کی کیا اوقات ہے، یہ تو کوئی نوری ہی اندازہ لگائے کیا ہے۔ بہرحال بس میں اپنی بات کو آتا ہوں کہ جہاں دنیا ساتھ چھوڑ دے انسان کا، تاجر نے بڑا لوگوں سے منت کی کہ آپ میری مدد کر دیں، تو قاضی نے کہا اگر تم ایک رات کی مہلت چاہتے ہو تو کسی ضامن کو پیش کرو، کسی ضامن کو پیش کرو، سنجیدگی سے بات سن لیں، کسی ضامن کو پیش کرو۔ اب ضامن پیش کرے جب کوئی ضمانت کے لیے تیاری نہیں، بھائی ضمانت جس کے پاس گیا اس نے کہا بھائی ہم کوئی ضمانت کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس نے عدالت میں کہا، جب تمام لوگوں کو اس نے کہا تھا، قاضی کے دربار میں آیا، سر شرم سے جھکا ہوا ہے، نگاہیں نیچی ہے، دربار میں کھڑا ہوا ہے، ایک کٹگرے کے اندر مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہے۔ قاضی نے للکار کر کے کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو، کس کو ضامن پیش کرتے ہو؟ اپنے سر کو اوپر اٹھایا تو اس نے اٹھا کر کے میرے پیارے مسلمانوں کیا جملے کہے تھے، اس بھرے دربار میں کہا تھا کہ سن لو قاضی صاحب آپ بھی سن لیجئے گا جتنے لوگ موجود ہیں، اور آپ بھی سنو جو تاجر نے کہا تھا کہ سنو میں سب لوگوں کے پاس گیا، مجھے معلوم ہے جہاں دنیا کے سہارے ختم ہوتے ہیں، جہاں سے دنیا کے سہارے ختم ہوتے ہیں، جہاں سے دنیا کی پاور ختم ہوتی ہے، وہاں سے مدینے کے تاجدار کا سہارا شروع ہوتا ہے، جہاں دنیا بھی سہارے نہیں ہوتے ہیں وہاں میرے نبی کا سہارا ہوتا ہے۔ اور کہا تھا قاضی صاحب سن لو، اب میں کسی دنیا دار کو ضامن پیش نہیں کرتا، مدینے کے تاجدار کو ضامن پیش کر رہا۔ چلیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جو نبی کا دیدار کر لے اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ نصیبے پر قربان جائے۔ وہ تاجر بیان کرتا ہے خواب میں مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی، بولے سبحان اللہ۔ سرکار تشریف لائے، ارشاد فرمایا تاجر پریشان کیوں ہے، غمزدہ کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں، کبھی حال یہ تھا کہ دنیا میں شہرت تھی، آج وقت کا کھانا میسر نہیں ہو رہا ہے۔ کہا حضور کرم فرما دیجیے، میرے نبی نے فرمایا کہ ہم نے تیرا انتظام فرما دیا ہے، بولے سبحان اللہ، ہم نے تیرا انتظام فرما دیا ہے۔ تاجر نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے لیکن کیا انتظام ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس وقت جو بادشاہ کا وزیر ہے اس وزیر کے پاس جانا۔ میں یہ شارٹ کر کے واقعہ سنا رہا ہوں، حضرت بیٹھے، کہا وزیر کے پاس جاؤ اور اس وزیر سے کہنا میرے نبی نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، میرا قرضہ تو ادا کرے گا، میرا قرضہ تو ادا کرے گا۔ اس نے حیرت میں پڑ گیا، کہا یا رسول اللہ اگر میں یہ اس سے جا کر کے کہوں کہ میرے نبی نے بھیجا تو مانے گا کیسے؟ دلیل چاہیے، وہ ثبوت مانگے گا، کیا ثبوت ہے تجھے نبی نے بھیجا؟ ہو سکتا ہے تو جھوٹ کہتا ہو سکتا ہے تو غلط کہتا ہو، کیسے یقین کیا جائے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جاؤ وزیر سے کہنا جا کر کے کہ روزانہ کا تمہارا معمول ہے کہ تم ایک بار 1000 بار درود پاک پڑھتے ہو، بولو سبحان اللہ، روزانہ رات کو 1000 بار درود پاک پڑھتے ہو، اور رات تم بھول گئے تھے کہ 1000 کی تعداد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن تعداد پوری ہو گئی تھی، اس سے کہیں زائد تم نے پڑھ لیا۔ ارے سنیو عقیدہ مل گیا، پتہ چل گیا جو نبی یہ بھی جانتا ہو کہ درود پڑھنے والا بادشاہ ہے یا فقیر ہے، غریب ہے یا فقیر ہے، دولت مند ہے یا مفلس ہے یا نادار ہے، جس نبی کو یہ معلوم ہو کہ درود پڑھنے والا دنیا کے کس خطے میں بیٹھا ہو، جو نبی یہ جانتا ہو اس کا چہرہ کیسا ہو، جو نبی اس کا نام جانتا ہو، جو نبی اس کی پہچان جانتا ہو، اس نبی کی عصمت کا جب یہ عالم ہے تو قربان جاؤ مسلمانوں۔ اس لیے تو ہم سنیوں کا امام عشق و محبت علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ دور نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت کے لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پڑھے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت کے لاکھوں سلام۔ عقیدہ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ میرے نبی یہ بھی جانتے ہیں کون پڑھ رہا ہے اور کہاں سے پڑھ رہا ہے، کس خطے سے پڑھ رہا ہے نہیں، کس خطے سے پڑھ رہا ہے۔ یہ بھی تو کسی عاشق نے کہا تھا کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے، ارے ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے۔
ایسے غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ میرے محترم حضرات، ذرا بس بات اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں کہ وہی تاجر نے جب خواب میں دیکھا اور وزیر سے اپنی پوری بات کہی، وزیر بڑا خوش ہوا، اس کے ہاتھوں کو چوما، اس کی آنکھوں کو چوما، سینے سے لگا کر کے بٹھا لیا، کہا بتا میرے نبی نے تجھے بھیجا ہے، ایک 500 دینار نہیں دیے بلکہ 2000 دینار عطا کیے اور کہا جاؤ قرضہ دے دو۔ جیسے ہی ذریعے پیسہ ہاتھ میں آیا ترنت قاضی کے دربار میں پہنچ گیا۔ کل وہی قاضی کے دربار میں جو کھڑا ہوا تھا، جس کو ایک رات کی مہلت نہیں مل رہی تھی، جس کو ایک رات کی مہلت نصیب نہیں ہو رہی تھی، جس کا کوئی ضامن تیار نہیں تھا، جو ایک کٹگھرے میں کھڑا ہوا ہے، ایک ملزم کی حیثیت سے ہے، ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہے، جس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، لیکن آج یہ جا رہا ہے تو عجیب شان سے جا رہا ہے، جیسے یہ انٹری ہوتی ہے، جیسے یہ اندر داخل ہوتا ہے، جیسے یہ عدالت میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ وہی قاضی جو کل یہ کہہ رہا تھا یا تو اس سے قرضہ ادا کر دو یا جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، آج وہی قاضی ہے جب مصطفیٰ کی نظر ہو جاتی ہے، جب مصطفیٰ کا کرم ہو گیا ہے تو اب نتیجے بدل گئے ہیں، اب وہی قاضی کھڑے ہو کر کے استقبال کرتا نظر آتا ہے، وہی قاضی کھڑے ہو کر کے استقبال کرتا ہے۔ آج عجیب ماحول ہے، پبلک پوچھ رہی، سامعین پوچھ رہے تھے قاضی صاحب یہ تو کل مجرم تھا، آج کیا بات ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا تھا تمہیں آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں خود تمہارے گھر چلا آتا۔ کیا بات ہے؟ کہا آپ کو آنے کی حاجت نہیں تھی بلکہ میں خود تمہارے بدلے تمہارے عوض کا جو قرضہ ہے وہ میں 500 دینار اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ قاضی صاحب کیسے؟ کہا دراصل بات یہ ہے کہ میرے نبی خواب میں تشریف لائے تھے، میرے آقا نے فرمایا اے قاضی کیا تم میرے غلام کو اپنے جانب سے اس کا قرضہ نہیں ادا کر سکتا؟ معلوم نہیں اللہ رحم کرنے والوں کو پسند فرماتا۔ پاور دیکھیے، یہ مدینے والے آقا سے لو لگا کر کے دیکھو، سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، اسے زندگی ملی ہے، یہ دل شکستہ اختر اسی انتظار میں ہے کہ ابھی نوید وصلت تیرے در سے آ رہی ہے، کہ ابھی نوید وصلت